الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو وجود بخشا ہے، اس وجود کے تقاضے پورے کرنے کے حوالے سے مختلف لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے، آزمائے اور آزما رہے۔ ایک طرف اسلامی معاشرہ ہے، دوسری طرف مغربی طرز زندگی ہے۔ مغربی معاشرت کی بنیاد مادیت پر اور نفس پرستی پر اور جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے پر ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اسلامی معاشرت ہے اس کی بنیاد جسم، روح اور دل و دماغ کے تقاضے پورے کرنے پر ہے۔ اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ انسان کا وجود صرف جسم کا نام نہیں، اس جسم کے اندر ایک روح ہے۔ ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے جو دل و دماغ سے کنٹرول کی جاتی ہے۔ مغرب نے اپنی تسکین کا ذریعہ یہ بنایا کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ سکون اور مزہ پہنچانے کی کوشش کی جائے، چنانچہ انہوں نے جسمانی اعتبار سے زیادہ جو چیزیں ایجاد کر سکتے تھے، دریافت کر سکتے تھے، وہ انہوں نے کی، اور وہ مسلسل اسی دوڑ میں لگے ہوئے اپنے بدن کے تقاضے کیسے پورے کریں۔ مال ان تقاضوں کو پورا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، تو مال کے پیچھے لگ گئے، اپنے لباس پہ، اپنے جسم پہ، اپنے مزوں پہ، اپنی لذات پہ، اپنی جنسی تسکین پہ۔ جنسی تسکین بھی اسی بدن کا تقاضا ہے، اسی بدن کی ضرورت ہے۔ لیکن نتیجہ یہ ہے کہ مغربی معاشرے میں دنیا میں سب سے زیادہ نفسیاتی امراض پائے جاتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ 100% اوتھینٹک چیز میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اس کے فیکٹس اینڈ فیگرز آپ تلاش کر سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے کہاں پر ہیں۔ آپ کو پتہ چلے گا مغربی دنیا میں۔ آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ نفسیاتی ڈاکٹرز کہاں پر ہیں، آپ کو پتہ چلے گا مغربی دنیا میں۔ اچھا، جہاں ڈاکٹرز زیادہ ہیں اس کی وجہ یہی ہوگی نا کہ وہاں پر نفسیاتی امراض زیادہ ہوں گے، نفسیاتی مریض زیادہ ہوں گے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں غربت ہونے کے باوجود، مسائل اور مشکلات ہونے کے باوجود نفسیاتی امراض کی وہ کثرت نہیں ہے جو مغربی معاشرے میں ہے؟ اس کی وجہ فرق جو ہے وہ دونوں کا طرز زندگی ہے، دونوں کا نظام زندگی ہے۔ چونکہ مسلمان خدا پہ ایمان رکھتا ہے، خدا کے رسول کو مانتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کو بھی غذا پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ جیسے میرا بدن بھوک محسوس کرتا ہے اور اسے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح میری روح کی بھی ایک پیاس ہے اور میری روح کو بھی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بدن کی غذا تو کھانا ہے، پھل ہیں، گوشت ہے، سبزی ہے، جو یہ اناج ہے، غلہ ہے، یہ سب چیزیں، لیکن جو روح کی غذا ہے اور جس سے روح کو طاقت ملے گی، وہ خدا کا ذکر ہے، اللہ کی بندگی ہے، اس کی عبادت ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، اس کی طرف لو لگانا ہے۔ تو جو بندہ جسم اور روح دونوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، اس کی روح کو تسکین بھی ملتی ہے، اس کے نفسیاتی امراض ختم ہوتے ہیں، اس میں پیدا نہیں ہوتے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جسم پہ فوکس کرنے والے دن رات لگے ہوئے، صبح و شام لگے ہوئے، پیسہ کما رہے ہیں، اپنی تسکین کے سامان فراہم کر رہے ہیں، کلبز کے اندر جا رہے ہیں،
پبز میں جاتے ہیں، بارز میں جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتے ہیں، ایک خالی پن فیل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خول ہے، جو شیل ہے، جو بدن ہے، اس کے تقاضے تو پورے کر دیے، لیکن جو اس کے اندر روح ہے اس کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی۔ اور کیوں پوری نہیں کی؟ اس لیے کہ روح کی ریکوائرمنٹس جس نے بتانی ہے اس کو مانا نہیں۔ روح کو پیدا کرنے والا خدا ہے، جسم کو پیدا کرنے والا خدا ہے، خالق کائنات خدا ہے، اور جو پیدا کرنے والا خدا جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ روح کا خالق جتنا روح کے تقاضوں کو جانتا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ اور وہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے۔ خدا خبر رکھنے والا ہے، وہ باریک سے باریک شے کو دیکھنے والا ہے، اسے جاننے والا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی تمام تر باریکیوں، اس کے تقاضوں اور اس کی ریکوائرمنٹس کو جانتا ہے۔ اس لیے اس نے ایک بیلنس، ایک متوازن اور ایک معتدل نظام زندگی اسلام کی صورت میں عطا کیا۔ تو جو اس معتدل اور متوازن طرز زندگی کو اپناتا ہے اس کا جسم بھی سکون میں آتا ہے، اس کی روح بھی سکون میں آتی ہے۔ لیکن جو مغربی طرز زندگی کے پیچھے چلتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، زیادہ سے زیادہ مال بھی کمائیں، جسمانی مزے بھی کریں، مغرب کی پیروی بھی کریں، ان کی معاشرت کو اپنے گھروں کے اندر پروان چڑھائیں، لیکن اس کا نتیجہ بھی یاد رکھیے کہ جو طرز زندگی اپنا کر جن نتائج تک وہ پہنچے ہیں اور جس انجام سے وہ دو چار ہوئے ہیں کہ خاندانی نظام تباہ ہو گیا، ذہنی سکون برباد ہو گیا، دل کا سکون غارت ہو گیا، تو اگر ان کی پیروی کی تو نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ تو لہذا جو سکون ہے، جو زندگی گزارنے کا حقیقی طریقہ ہے، وہ وہی ہے جو ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے رازق نے، ہمارے خدا اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمایا ہے اسلام کی صورت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ عاطف شیخ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ مشہور ہے عوام میں کہ اگر خالی جھولا ہلایا جائے تو بچے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ خالی جھولا ہلایا جائے تو بچے کے پیٹ میں درد ہونا ایک جو ہے وہ بے اصل بات ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ علی بن اکرم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایسی نوکری کرنا جس میں جھوٹ لکھنا پڑے یا بولنا پڑے۔ جھوٹ لکھنا بھی جھوٹ بولنے کی طرح ہے اور جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ جھوٹ یہ فجور ہے، یہ ایک گناہ کی صورت ہے، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خدا کی بارگاہ میں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ایسی نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جس کے اندر جھوٹ بولنا پڑے یا جھوٹ لکھنا پڑے۔ خلیل احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پرائز بانڈ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ پرائز بانڈ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ پرائز بانڈ ایک اعتبار سے کرنسی ہی کی طرح ہیں، تو جیسے کرنسی جو ہے وہ ہماری ایک قسم کی سمن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اسی طرح پرائز بانڈ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بیچنے کے لیے جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے کہ اس کو ہم بیچیں گے، تو اس اعتبار سے بھی اس پر زکوٰۃ بنتی ہے۔ مجموعی طور پہ یہی ہے کہ پرائز بانڈ کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ قاری شاہد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ چشمہ پہن کر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ چشمہ پہن کر نماز ہونے نہ ہونے کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق ہے پیشانی کے زمین پر جمنے اور ناک کی یہ جو سخت ہڈی ہے اس کے زمین پر جمنے کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض جو گلاسز ہوتے ہیں، یہ جو چشمہ پہنتے ہیں، یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پہنے ہوئے بھی سجدہ کریں تو پیشانی بھی زمین پہ جم جاتی ہے اور ناک کی جو سخت ہڈی ہے درمیان والی وہ بھی زمین پہ جم جاتی ہے۔ تو اگر ایسا چشمہ ہے تو اس کے پہننے سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایسا چشمہ پہنا
کہ جس کی وجہ سے پیشانی نہ جمی تو پھر تو نمازی نہ ہوئی، اصلاً ہی نہ ہوئی، اور اگر ناک کی ہڈی زمین پر نہ جمی تو یہ ترک واجب ہوا، گناہ ہوا، نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ ارشد طفیل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر وسوسوں کا وائرس ذہن میں ہو تو ایمان باقی بچے گا نہیں بچے گا؟ وسوسے سے ایمان پر فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اس وسوسے کے مطابق بندہ عقیدہ نہ اپنا لے یا اسے راضی خوشی بیان کرنا نہ شروع کر دے۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ کسی کو بیان کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مجھے اس قسم کا وسوسہ آیا، اس کا کیا حکم ہے، تو یہ تو حکم مسئلہ پوچھنے کی بات ہے، لیکن جو وسوسہ دل میں آیا اس کے مطابق عقیدہ بھی جما لیا تو اب اس وسوسے کی نوعیت پہ ہوگا۔ اگر وہ کفر کے درجے کا وسوسہ ہے اور اس پر اعتقاد جما لیا تو پھر تو لازمی بات ہے کہ ایمان ختم ہو گیا، ورنہ جیسا وسوسہ ہوگا اس کے مطابق حکم ہوگا۔ اور عمومی طور پہ یہ یاد رکھیے کہ وسوسے پر آدمی کا عقیدہ نہیں ہوتا، اس لیے جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں عام طور پہ وہ اس سے پریشان ہوتے ہیں اور اس سے بیزار ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ میں کیسے اس سے جان چھڑاؤں، کیسے اس سے جان چھڑاؤں۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ وسوسے کے مطابق اس کا اعتقاد نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خیالات آ رہے ہیں، اگرچہ یہ اس کو ناپسند کر رہا ہے۔ تو لہذا ایسی صورت میں وسوسہ ایمان کے لیے مضر نہیں ہے، اور وسوسے کا حل یہ ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ شریف پڑھتے رہیں، لا حول شریف پڑھتے رہیں، اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے ذہن کو کسی کام میں مشغول رکھیں، ورنہ وسوسے کا علاج یوں کہہ لیں کہ بس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ وسوسہ آتا ہے تو اپنے دماغ کو کسی اور کام میں لگا دیں، بھلے آپ موبائل کی چیزیں نکال کے اسی کو چیک کرنا سیٹ کرنا شروع کر دیں، پرانے میسج ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیں، کوئی اس کی باقی جو سیٹنگ کرنے والی ہے وہ کر لیں، لیکن اپنے ذہن کو کسی کام میں لگا دیں گے تو وسوسے ہٹ جائیں گے۔ سید جواد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اوجڑی کے بارے میں کیا روایات ہیں، حدیث مبارکہ ہے، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ اوجڑی کے بارے میں جو بعض روایات ہیں ان میں جو اس کے جواز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان میں بعض تو ضعیف ہیں اور بعض سے جواز ثابت ہوتا نہیں ہے۔ اور اوجڑی کے بارے میں جو ویسے حکم شرعی ہے اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اوجڑی جو ہے وہ ان اعضاء کی طرح ہے جن اعضاء کو حدیث پاک میں مکروہ قرار دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، اور ناپسندیدہ سے مراد یہاں پر مکروہ تحریمی ہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اعضاء کا تذکرہ حدیث کے اندر فرمایا ہے اوجڑی بھی انہی اعضاء کی طرح ہے، تو یہ ان کے ساتھ لاحق ہے اور اس کا حکم بھی وہی مکروہ تحریمی والا ہے جو ان چیزوں کا ہے۔ ممتاز علی قادری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے، یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ جملہ تو ٹھیک ہی ہے، کیونکہ مارنے والے سے تو مراد وہ انسان ہوتا ہے جو انسان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہے یا غریب ہے یا فقیر ہے یا وزیر ہے یا مشیر ہے یا شریر ہے، وہ جو بھی ہے، لیکن بچانے والے سے مراد خدا کی ذات ہوتی ہے۔ اور یہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ہمارا بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو جو یہ جملہ بولتا ہے اس کے بولنے کی مراد یہی ہوتی ہے کہ تکلیف پہنچانا یا مجھے اذیت دینا یا مجھے مارنا جو ہے یہ بندے کا کام ہے، لیکن مجھے بچانا خدا کا کام ہے اور خدا بڑا ہے، تو اس مفہوم کے اندر یہ جملہ بالکل درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عجیب و غریب بیماریاں جو آج کل عام ہو رہی ہیں کیا گناہوں کی سبب ہیں؟ قرآن و سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیماریوں کے اسباب بہت سے ہو سکتے ہیں، بیماریاں گناہوں کے سبب بھی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کے متعلق آیات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ فلاں بستی میں، اس بستی کا نام یا تو بیت المقدس تھی وہ، اور یا پھر بستی اریحہ کے نام کی تھی، تو فرمایا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے ہوئے تم نے حطۃ کا لفظ بولنا ہے، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، کہ اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور حطۃ بولنا۔ حطۃ کا مطلب ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اے اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی شر پسندی تھی کہ انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا، اور یہ حطۃ جو جس کا مطلب تھا کہ ہماری بخشش ہو، اس کی جگہ انہوں نے لفظ بنا دیا گندم میں دانہ، گندم میں دانہ، یعنی ایک مذاق والا جملہ بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس حکم الہی کے ساتھ تمسخر
اور استہزاء کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ہے۔ فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان پر رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے ظالموں پر ان کے اس فسق کی وجہ سے عذاب نازل کیا۔ اور اس عذاب کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد طاعون ہے۔ طاعون وہ جو گلٹیاں نکلتی ہیں بغل میں، رانوں میں، نازک اعضاء پہ گلٹیاں نکلتی ہیں اور مہلک ہوتی ہیں کہ بندہ 2-4 دن کے اندر اندر مر جاتا ہے اس سے، اور یہ ایک وبا کی صورت میں نکلتی ہیں، لاکھوں لوگ اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی بھی بہت بڑی تعداد اس طاعون کی وجہ سے مر گئی تھی۔ تو یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، جو کہ قرآن کی آیت میں ہے بما کانوا یفسقون، ان بنی اسرائیل کے فسق کی وجہ سے، ان کے کثرت سے اور بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا طاعون کی صورت میں۔ تو لہذا یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہی کوئی بیماری آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کسی اور وجہ سے آئے، جیسے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی جگہ والوں کی آزمائش کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے، شر سے بھی آزمائیں گے۔ شر بیماری ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو اس وجہ سے بھی آ جاتی ہے۔ تو لہذا صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو اب کس پر بیماری خدا کا عذاب بن کے آئی ہے اور کس پر بیماری خدا کی طرف سے امتحان بن کے آئی ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ فلاں علاقے میں جو بیماری آئی ہے یہ خدا کا عذاب ہے، کیونکہ خدا کا عذاب ہے یعنی یہ خدا جانتا ہے، یا خدا جس کو بتائے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی تو جانتے تھے، وہ بتا دیا کرتے تھے، لہذا ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہیں گے۔ ہاں یہ ہے ڈرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بیماری مسلط نہ کی گئی ہو، لہذا ہم توبہ کریں۔ تو توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو یہ جنرلی بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے کہ توبہ و استغفار جو ہے، اب اگر وہ بیماری عذاب کے طور پہ ہے تب بھی اس توبہ کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ امتحان کے طور پہ ہے تب بھی توبہ استغفار ایک بڑی بابرکت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ تو لہذا توبہ استغفار کرنی چاہیے، لیکن متعین طور پہ یہ کہنا فلاں جگہ خدا کا عذاب اترا ہوا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ مہران خان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کچھ جگہ رواج ہے کہ میت کو دفنانے کے 3 بعد عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور قبر پر جا کر وہاں قرآن خوانی کرتی ہیں اور مٹھائی بھی تقسیم کی جاتی ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس میں 2 چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تدفین کے تیسرے دن عورتیں قبرستان جاتی ہیں۔ عورتوں کا قبرستان اس طرح جانا سخت منع ہے، عورتوں کا قبرستان جانا اس طرح سخت منع ہے، خاص طور پہ جب کہ ہے بھی یہ تیسرے دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب دنیا سے رخصت ہوئے ابھی کسی کو کچھ ہی عرصہ ہوا ہوتا ہے، تو جو اس کے وابستگان ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے، اور عورتوں کے اندر جو غم کی کیفیت ہے وہ موسٹلی زیادہ ہوتی ہے، کہ ان کی جذباتی کیفیت ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ عورتیں جلدی صدمہ بھی لیتی ہیں، دیر سے جاتا ہے، صدمے کو برداشت کرنا بھی عموماً کم ہوتا ہے۔ تو اب خواتین اگر جاتی ہیں اور ان کی کسی عزیز کا وہ عزیز کی قبر ہے، مطلب ماں جائے اور اس کے بیٹے کی قبر ہے، یا کوئی لڑکی جاتی ہے اور اس کے باپ کی قبر ہے، اس کی ماں کی قبر ہے، یا عورت جاتی ہے اور اس کے شوہر کی قبر ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک جذباتی دھچکا، غم کا تازہ کرنا یہ کتنا سخت طور پہ پایا جائے گا۔ تو لہٰذا جو ابھی قریب میں ہی انتقال ہوا اور اس کے بعد عورتوں کا جانا، یہ تو بالکل سخت ممنوع ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو میں نے بیوی کا کہا نا، یہاں تو وہ عدت والا مسئلہ بھی درمیان میں ہو سکتا ہے کہ ابھی عدت چل رہی ہو، کہ اس کی 4 مہینے 10 دن عدت ہے، وہ تیسرے دن پہنچ گئی، یا مثال کے طور پہ حمل کی عدت ہے لیکن ابھی وضع حمل نہیں ہوا اور اب وہ چلی گئی، تو اب اس صورت میں اس کا عدت کے دوران گھر سے نکلنا یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تو ابھی دنیا سے گئے ہوئے اس بندے کو کچھ عرصہ ہوا اور اس کے بعد فوراً جانا، یہ عورتوں میں تجدید حزن کا قوی سبب ہوتا ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب دوسری بات کہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، تو مٹھائی تقسیم کرنا بھی بالکل ہی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، کہ مٹھائی کا تعلق ہمارے عرف کے اندر خوشی کے ساتھ ہوتا ہے،
اور خوشی کے موقع پہ مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے. تو اب موت میت کے اوپر مٹھائی تقسیم کرنا یہ ایک ناقابل فہم بات ہے، بلکہ الٹا کوئی مذاق اڑانے والی سی صورت لگتی ہے. تو یہ تو ہے مسئلے کے اعتبار سے. اب یہ ہے کہ ایک عرصہ گزر چکا، بالفرض 1 سال گزر چکا، اب عورتوں کا قبرستان جانا، عورتوں کا قبرستان جانا پھر بھی منع ہے. عافیت اسی میں ہے، راہ سلامتی یہ ہے، زیادہ سلامتی اسی کے اندر ہے کہ عورتیں کسی بھی صورت قبرستان نہ جائیں، نہ کسی ولی کے مزار پہ جائیں، نہ اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ جائیں، وہ قبرستان نہ جائیں. صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہونے کی خواتین کو اجازت، بلکہ وہاں پر ترغیب ہے کہ وہ وہاں پر حاضری دیں، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری یہ اعلیٰ ترین مستحبات میں سے ہے، اور علماء نے اسے قریبہ واجب لکھا ہے. صفتر بھائی ہیں، کافی پریشان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں مجھے، میں نے عمرہ کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو نہ عمرہ ہوتا ہے نہ حج ہوتا ہے، تو میرے عمرے کا کیا ہوگا؟ عمرے کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی کہ بچے جوان ہو جائیں تو نہ حج ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے، بلکہ الٹا یہ بہت مرتبہ تو یہ بات بالکل باطل ہوتی ہے، خاص طور پہ حج کے معاملے میں. حج کا جو فریضہ ہے اس کی اپنی صورتیں ہیں کہ جب اس کی استطاعت پائی جائے، یعنی آنے جانے کا خرچہ، پیچھے گھر کا خرچہ جن کا لازم ہے اس کے اوپر، وہ جب پایا جائے تو حج پہ جانا فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ. جب حج فرض ہو گیا، اب پیچھے بچے جوان ہیں یا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کچھ بھی ہے، حج کے لیے جانا اس پر لازم ہوگا کہ حج اس پہ فرض ہو چکا. یہ تو ہے حج کا معاملہ. اب رہا عمرے کا معاملہ، تو عمرے کے لیے بھی اس کا جانا جائز ہے، اور عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے کہ عمرہ کیا جائے. تو اگر عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ بچے جوان ہیں، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ان کی شادیاں کرنی ہیں، تو لہذا شادیوں کو چھوڑ کر تو یہ عمرے پہ جا رہا ہے. تو وہ اپنے ماحول کو دیکھ لے، اپنی صورتحال کو دیکھ لے، اس کے مطابق جو ہے وہ ایک بیلنس کے ساتھ وہ چلے. لیکن مطلقاً نہیں ہے کہ پیچھے بچوں کا کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پرابلم بھی نہیں ہے، ان کا دیکھ بھال کرنے والا بھی موجود ہے، اور پیچھے کی اتنی ٹینشن بھی نہیں ہے، پھر بھی عمرے پہ جانا منع ہو جائے، ایسا نہیں ہے. اور حج پہ تو بہرحال اس کو جانا ہی پڑے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا بڑا سخت حکم لگاتے ہیں، اپنا مسئلہ ہو تو فتویٰ آسان، دوسرے کا ہو تو بہت سخت. 5 نمازیں مولوی پہ بھی فرض ہیں، غیر مولوی پہ بھی فرض ہیں. رمضان کے روزے مولوی پہ بھی فرض ہیں، غیر مولوی پہ بھی فرض ہیں. زکوٰۃ اگر مولوی صاحب بے نصاب ہے تو اس پہ بھی فرض ہے، غیر مولوی پہ. حج بھی سب پہ ہی ہے. جہاد اگر فرض ہو جائے تو وہ بھی سب پہ ہی ہوگا. اسی طرح اگر تہجد پڑھنا سنت ہے، نفل ہے، تو مولوی غیر مولوی سب برابر ہیں. اسی طرح اگر بدنگاہی اور بدکاری اور شراب اور چوری اور ڈکیتی اور خیانت اور بددیانتی اگر یہ غیر مولوی پہ حرام ہے تو مولوی پہ بھی حرام ہے. تو شریعت کا تو ایسا مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر علماء کے لیے احکام جدا ہو، غیر علماء کے لیے احکام جدا ہوں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سود ہے، رشوت ہے، یہ سب چیزیں، فلمیں، ڈرامے، سب مولوی غیر مولوی سب پہ حرام ہے. نہ دین نے فرق کیا ہے اور نہ ویسے فرق ہے. کوئی ایک آدھ بندہ دنیا کے اندر اس طرح کی بددیانتی خیانت کرتا ہوگا کہ اپنے لیے وہ کچھ اور صورتیں غلط طریقے سے نکالتا ہو اور دوسروں کے لیے ایسی نہ نکالتا ہو، تو یہ اس کا طرز عمل کسی ایک آدھ بندے کا ہو سکتا ہے. ایک آدھ بندے کا معاملہ تو پھر آپ سمجھتے ہی ہیں کہ دنیا ہے اور یہاں بسنے والے جو ہے نا، یہ لوگ نبی نہیں ہیں. نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، خطا نہیں ہوتی اس سے. باقی انسان ہے تو مولوی بھی انسان ہے، غلطی وہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. کوئی آپ کو جدا گانا مسئلہ ہے تو بتا دیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ فتویٰ حرام کا دیا تھا اور خود اس پہ حلال کے طور پہ عمل کر لیا تھا. وہ جدا مسئلہ بتائیں گے تو اس کے مطابق جواب دے دیں گے. داؤد گل بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مکے والے احرام کہاں سے باندھیں گے عمرے کا؟ مکے والے جو عمرے کا احرام باندھتے ہیں وہ حدود حرم سے باہر جا کے باندھتے ہیں. حدود حرم کیا ہیں؟ جیسے یہ مسجد عائشہ جاتے ہیں تو مسجد عائشہ حدود حرم سے باہر ہے. اچھا، اسی طرح مسجد جعرانہ جا کے بھی باندھتے ہیں تو مسجد جعرانہ یہ بھی حدود حرم سے باہر ہے. تو اسے ہل کہتے ہیں، یعنی ایک حدود حرم ہے، اس کے بعد ہل کا علاقہ ہوتا ہے، پھر میقات ہے، اور میقات کے آگے آفاق ہے. لیکن بیسیکلی وہ اس سے نکلے تو سارا وہی علاقہ بن جاتا ہے. تو اصل یہ ہے کہ حدود حرم سے باہر، اب وہ مسجد عائشہ جائیں، وہ مسجد جعرانہ جائیں، یا وہ کسی اور جگہ چلے جائیں، لیکن حرم سے باہر جا کے عمرے کا احرام باندھا جائے گا. فیض خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قبر میں کتنے سوالات ہوں گے اور کون کون سے ہوں گے؟
قبر میں 3 سوالات احادیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت طیبہ دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ یہ 3 سوالات ہیں، پہلے کا جواب، پھر دوسرے کا، اور اس کے بعد پھر تیسرے کا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پہچان کے اوپر معاملہ موقوف ہے۔ پہچان لیا صحیح طریقے سے تو جواب ہو گئے اور کامیابی ہے، نہ پہچان سکے تو پھر ناکامی ہے، بربادی ہے۔ جب کسی جگہ وبائیں پھوٹ پڑیں تو اسلام وہاں سے نکلنے کا بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ کسی جگہ وبا پھوٹ پڑے تو حدیث مبارک میں حکم یہ ہے کہ جو باہر ہیں وہ وہاں جائیں نہیں، اور جو وہاں پر ہیں وہ اس وبا کے ڈر سے نکلے نہیں کہ کسی جگہ پہ، مثال کے طور طاعون کا احادیث کے اندر زیادہ تذکرہ ہے کہ طاعون کسی علاقے میں پھیل گیا تو بڑی تیزی سے پھیلتا ہے، اب لوگ طاعون کے ڈر سے وہاں سے بھاگیں، یہ بھاگنا جو ہے یہ حرام ہے۔ قرآن پاک کی بھی ایک آیت مبارکہ ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے نکلے؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں بھاگے نکلے موت کے ڈر سے کہ اس علاقے کے اندر وبا پھیل گئی تھی طاعون کی؟ تو فرمایا کہ موت ان کو آئی گئی۔ ہاں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ بھی کر دیا، یہ قرآن پاک میں ہے۔ تو کسی جگہ پہ جب اس طرح وبا پھیلتی ہے تو اس کے ڈر سے نکلنا، یہ نکلنا وہاں سے حرام ہے۔ کسی اور اپنے جائز کام سے بندہ نکلتا ہے کہ جیسے ایک آدمی وہاں پر گیا ہوا تھا، اس کی نوکری تھی، اب وہ ہر 6 مہینے بعد اپنے گھر آتا ہے، تو اب 6 مہینے پورے ہو گئے، اب اس نے ٹکٹ کروائی ہوئی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ اب اس کا نکلنا ہی جائز نہیں ہوگا کہ نہیں ادھر ہی رہنا ہے، ایسا نہیں۔ طاعون کے ڈر سے اس کا نکلنا ناجائز ہے، باقی وہ جو روٹین سے وہ سفر کر رہا تھا اور وہ ڈیٹس آ گئی اور اب اس کی وجہ سے نکلتا ہے تو وہ نکلنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اخلاص بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اعوان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اعوان، غالباً اعوان برادری جو ہے اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں میں نے کافی جگہوں سے معلومات لی ہیں، تو میری معلومات کے مطابق یہ ہے کہ جو اعوان برادری ہے یہ علوی ہوتے ہیں، یعنی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اب جو ان کی اولاد میں سے ہیں وہ ہاشمی ہیں، اور ہاشمیوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ہاشمی کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، یہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو اعوان ہیں، اور یہ اگر حقیقت ہے کہ یہ اعوان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی نسل سے ہیں، تو چونکہ یہ ہاشمی ہیں لہذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ظفر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ وضو کر لینا مستحب ہے۔ بعض احادیث کے اندر اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا فرمایا گیا ہے، احناف نے اسے مستحب پر محمول کیا ہے، یعنی یہ استحبابی حکم ہے، لہذا اس کے اوپر عمل کر لیا جائے کہ اونٹ کا گوشت کھائیں تو اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے، نماز سے پہلے، تلاوت سے پہلے۔ عبد الباسط بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو پانی پلا سکتا ہے مسلمان؟ غیر مسلم کو پانی پلا سکتے ہیں، کوئی بھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، اسے اس بھوکے کی بھوک دور کرنا، اس پیاسے کی پیاس دور کرنا یہ شرعاً جائز ہے، اگرچہ وہ کافر ہو۔ محمد بلال بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر والا اگر گلے میں میگنیٹ پہن لے تو اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، تو میگنیٹ پہن سکتے ہیں؟ پہن کے چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا، اگر نیچے اتر گیا تو ٹھیک ہے، نہ اترا تو اتار دیجیے گا۔ تو بہرحال جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میگنیٹ جو ہے، میگنیٹ پہننا کوئی وہ نہیں ہے کہ جسے آپ کسی میٹل کا جو ہے نا نیکلس قرار دیں، اسے زیور قرار دیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ ٹوٹکے کے انداز میں ہوتا ہے، وہ دھاگے کے اندر ڈال کے اس کو گلے میں ڈال لیتے ہیں، تو اس کو ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے میگنیٹ کے بارے میں بھی ہے، اور ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں، وہ جو کیا نکلتا ہے، لاوا نکلتا ہے نا پہاڑوں سے، پہاڑ جب پھٹتے ہیں، آتش فشاں پھٹتا ہے، اس سے جو لاوا نکلتا ہے، تو اس کی بھی وہ چھوٹی سی وہ بنائی ہوتی ہیں، ٹکیاں سی یا سکے سے بنائے ہوتے ہیں، اس کو بھی پہننے سے سنا ہے کہ اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے،
تو بہرحال اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور خاص طور پہ وہ جو آتش فشاں والا ہے وہ تو خیر وہ میٹل بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی میٹل والی بات بھی آئے, وہ تو جسٹ جو ہے نا وہ کوئی اور ہی وہ چیز ہے پتھر سے بنی ہوئی, تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور میگنیٹ بھی باہر استعمال کر سکتے ہیں. ہاں اس میں ایک بات یاد رکھیں, بعض لوگ کڑے پہنتے ہیں کہ بھئی فلاں مزار کا یہ کڑا ہے, بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا یا سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کڑا لے کے آئے ہیں, اور یہ کڑا پہننے سے جو ہے بیماریاں دور ہوتی ہیں. تو یہ جو کڑے پہننا ہے, جو بیماریوں کی اس طرح دوری کے لیے مرد پہنتے ہیں, یہ کڑے پہننا ناجائز, اس کی اجازت نہیں ہے. تو لہذا یہ کڑے پہننے کا جو مسئلہ ہے نا, اس کو آپ ذہن میں رکھیے. اسلامی بہن کا سوال ہے, پوچھ رہی ہیں کہ کیا شادی اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے, کیا یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, قرآن پاک کے اندر موجود ہے, وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی تر اور خشک چیز نہیں ہے مگر وہ ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. روشن کتاب سے مراد ہے لوح محفوظ. تو لوح محفوظ میں ہر شے لکھی ہوئی موجود ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اس میں جو چاہے مٹائے, جو چاہے باقی رکھے. قرآن پاک کی آیت ہے, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے باقی رکھے, اصل کتاب اسی کے پاس ہے, جو اصل لوح محفوظ ہے وہ اسی کے پاس ہے. تو جو بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ سب تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیں کہ تقدیر میں لکھنے سے یہ مراد نہیں کہ بندہ اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا, نہیں ایسا نہیں ہے. جو ہونا تھا خدا نے لکھ دیا, ایسا نہیں کہ لکھا ہوا تو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, نہیں, جو ہونا تھا وہ خدا نے لکھ دیا. حافظ محمد ابو بکر ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ مکڑی کو مارنا کیسا ہے؟ مکڑی کو مارنا بھی جائز ہے, اس کے مارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد بلال بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بیمہ پالیسی کروانا کیسا ہے, کیا یہ سود ہے مستقبل کے لیے, مستقبل اچھا ہو جائے اس لیے؟ بیمہ پالیسی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, انشورنس جسے کہتے ہیں. انشورنس دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جنرل انشورنس اور ایک ہوتی ہے لائف انشورنس. جنرل انشورنس ہوتی ہے اشیاء کی, ایک آدمی اپنی گاڑی کی انشورنس کرواتا ہے, اپنے گھر کی کرواتا ہے, اپنی فیکٹری کی کرواتا ہے, اپنی مشینوں کی کرواتا ہے. اور UK یورپ وغیرہ کے اندر تو ہر شے کی ہوتی ہے, وہاں تو گیزر کی علیحدہ ہوتی ہے, ہیٹر کی علیحدہ ہوتی ہے, چھت کی علیحدہ ہوتی ہے, کھڑکیوں کی علیحدہ ہوتی ہے, یہ عجیب و غریبی صورتحال ہوتی ہے. بارہ اس کو جنرل انشورنس کہتے ہیں. جنرل انشورنس جو ہے یہ جوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ اپنی گاڑی کی انشورنس کرواتا ہے کہ میں 1 سال کا 30,000 روپیہ دوں گا, 1 سال کا 30,000 روپیہ دوں گا. اس 1 سال میں میری گاڑی چوری ہو گئی تو کمپنی مجھے گاڑی دے گی. میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑا تو کمپنی مجھے 5 لاکھ روپیہ دے گی. اب دیے 30,000 اور ملے کتنے, یا تو پوری گاڑی مل گئی 10 لاکھ کی, 20 لاکھ کی, 50 لاکھ کی, اور یا پھر اس کے 5 لاکھ اگر نقصان ہوا ہے, گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ مل جائیں گے. ٹھیک. اور اگر کوئی بھی نقصان نہیں ہوا تو جو 30,000 اس نے دیے ہوئے ہیں وہ سال کے آخر میں ختم, اگلے سال نئی انشورنس. تو یہ ہے جوا, کیونکہ جوئے میں کیا ہوتا ہے, یا تو اپنی رقم بھی گئی یا مزید مل گئی, اور یہ جنرل انشورنس کے اندر ہوتا ہے. فیکٹریوں میں بھی یہی ہوتا ہے, فیکٹری کی انشورنس کرواتے ہیں اس میں بھی یہی ہے, گھروں کی کرواتے ہیں, اور چھوٹی موٹی جیسی مرضی چیز کی کرواتے ہیں. ایک ہے لائف انشورنس. لائف انشورنس یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ کرواتا ہے کہ جناب میں ہر سال مثلاً 20,000 روپے دوں گا اور میں 20 سال تک دوں گا, 20 سال میں 20,000 روپیہ دوں گا, تو یہ میرا ہر سال کا 20,000 تو تقریباً 4 لاکھ روپیہ بن جائے گا. اب 20 سال میں اگر پہلے سال 20,000 دیے اور بندہ مر گیا تو اس کی فیملی کو وہ 4 لاکھ روپیہ ملے گا, حالانکہ دیا 20 لاکھ, ملا 4 لاکھ ہے. اور اگر یہ 20 سال زندہ رہا اور ہر سال 20,000 دیتا رہا اور 20 سال کے بعد بھی یہ بندہ زندہ ہے, تو کمپنی کیا کرے گی, اس کے ٹوٹل جمع شدہ رقم 4 لاکھ میں جتنا سود ایڈ ہوگا, کیونکہ اس کی رقم کو وہ سود میں استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ پیسے ملتے جائیں گے. 20,000 کے اوپر مثلا 3,000 رقم بڑھتی گئی, سود بڑھتا گیا. اب اس کو جو ہے مجموعی طور پہ 20 سال کے بعد ملتے ہیں 8 لاکھ روپے. اب دیا اس نے 4 لاکھ ہے, ملا اس کو 8 لاکھ ہے. 4 لاکھ دے کے 8 لاکھ لینا یہ سود ہے, سود بھی حرام ہے. تو لہذا جنرل انشورنس ہے یا لائف انشورنس ہے, دونوں صورتیں ہی حرام ہیں, ناجائز ہیں.
محمد اشفاق قادری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ باغ فدق کا کیا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں، اس حدیث کی تھوڑی وضاحت فرمائیں۔ باغ فدق جو ہے یہ ایک باغ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل خانہ اور اپنے اہل و عیال، اپنی ازواج مطہرات کا جو خرچہ تھا سال کا، وہ باغ فدق سے کیا کرتے تھے۔ باغ فدق کی آمدنی آتی اور نبی پاک علیہ السلام ازواج مطہرات کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا تو چونکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا اور احادیث طیبہ کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ یہ درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان۔ اب باغ فدق جو ہے اگر تو یہ وراثت ہوتی تو پھر تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں تقسیم ہوتا 8واں حصہ، اور اس کے بعد یہ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملتا۔ لیکن چونکہ سرکار علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ ہم نبی درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑتے، دنیاوی مال کی وراثت نہیں چھوڑتے، ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی اس آمدنی کو جو بنو ہاشم تھے ان پر خرچ کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ داروں پر خرچ کیا گیا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں پہ خرچ کیا گیا، لیکن اسے بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ ہے باغ فدق کے بارے میں خلاصہ کلام۔ عبداللہ بھائی آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں وعلیکم اور کہہ رہے ہیں کہ السلام، دعا بھی فرما دے میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اسلامی اور بہن ہماری کا مغفرت میسیج بھی فرمائے۔ آیا ہے دعا کے لیے، علی اصغر بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے عافیت کے ساتھ۔ قاضی صاحب ہیں پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کا نام غلام عائشہ رکھ سکتے ہیں؟ غلام عائشہ نام میں نے سنا ہے، غلام عائشہ بھی ہوتا ہے، غلام فاطمہ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن ویسے یہ ٹیکنیکلی یہ نام درست نہیں ہے، کیونکہ غلام کا مطلب ہوتا ہے لڑکا، تو اب غلام کا مطلب ہے لڑکا اور یہ ہے لڑکی، تو لڑکی کا نام لڑکا رکھنا جو ہے نا تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کوئی ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے اس کے اوپر، رکھا ہے تو ٹھیک ہے اور چل رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چینج کر سکتے ہیں تو چینج کر دیں، ورنہ تو یہ ہے اب کسی کی دادی کا نام تو کسی کی پردادی کا نام ہوگا، غلام فاطمہ، غلام عائشہ، تو اب وہی تشویش میں آ جائے کہ یار ان کا تو نام ہی ٹھیک نہیں تھا، تو کہ ایسا کوئی سخت حکم نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ویسے معنی کے اعتبار سے جو ہے یہ تھوڑا سا عجیب بنتا ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ عورت آئی برو بنوا سکتی ہے، گناہ گار تو نہیں ہوگی؟ آئی برو بنوانا عام طور پہ زینت کے لیے ہوتا ہے، فیشن کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں وہی ہے کہ جو آئی بروز ہوتے ہیں ان کی تراش خراش کی جاتی ہے ان کو مزید بیوٹیفائی کرنے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے، تو انہیں خوبصورت کرنے کے لیے تراشنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک صورت صرف جواز کی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے جو آئی بروز ہیں وہ بڑے بدے سے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں اور عجیب سی بد حیت لگتے ہیں، تو وہ جو اس کی بدنمائی ہے اس سے ختم کرنے کے لیے اگر تھوڑا سا اس کو تراش لیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے یہاں جو ہے نا بالکل اس کو پورا رگڑ کے اس کو سیٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بالکل پراپر بنایا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اشفاق بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ قبر کی لمبائی اور چوڑائی کی شرعی حیثیت کیا ہے، کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ قبر کی جو لمبائی ہے وہ تو جتنی جو میت کا قد ہے اس سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس کو آسانی سے اس میں رکھا جا سکے، اور جو اس کی چوڑائی ہے تو وہ بھی اس کے مطابق ہی ہونی چاہیے جتنی اس کو رکھنے کے اندر آسانی سے رکھ سکیں۔ معاملہ زیادہ تر ہوتا ہے اس کی گہرائی کا کہ گہری کتنی ہونی چاہیے، تو بہتر، سب سے بہتر یہ ہے کہ قد آدم کی جتنا اس میت کا قد ہے اتنی گہری ہو تاکہ اس کو اتنی گہرائی کے اندر دفن کیا جائے، پھر اس کے اوپر وہ سلیٹ وغیرہ رکھی جائے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، اور اس سے اگر کچھ کم ہو تو بھی جائز ہے، لیکن بہرحال کو زیادہ گہرا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ابو سلمان ہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کیا یہ حدیث درست ہے؟ اس حدیث مبارک پہ کافی کلام کیا گیا ہے کہ اس حدیث کا مرتبہ کیا ہے، یعنی صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے،
تو بہرحال روایات کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کو تحقیقاً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نہیں کہہ سکتے، یعنی یوں کہ یہ حدیث درجہ صحیح کیا ہے، درجہ حسن کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس پہ علماء نے پوری کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ حدیث مبارک جو ہے بہرحال اس کا وہ درجہ ہے کہ جس پر اس کو جو ہے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال روایت موجود ہے، اور ان علماء سے مراد علماء ربانیین ہوتے ہیں۔ علماء ربانیین وہ ہوتے ہیں جن کا رب سے تعلق ہوتا ہے اور مخلوق کی تربیت کرتے ہیں۔ محمد فیصل یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا موبائل پر لیٹ کر سونے سے پہلے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل پہ قرآن پڑھنا جائز ہے، لیٹ کر بھی قرآن پڑھنا جائز ہے، البتہ ادب یہ ہے کہ اگر لیٹ کر پڑھیں تو پھر اپنی جو ٹانگیں ہیں وہ سمیٹ لیں، یعنی بالکل بچھی ہوئی ٹانگیں نہ ہو، یہ ادب کے خلاف ہے، ٹانگیں سمیٹ لینی چاہیے، پھر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں اس کا بھی خیال کیا جائے کہ جس بستر پہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں وہ بستر پاک ہو، ایسا نہ ہو کہ بچوں نے اس کو خراب کیا ہوا پیشاب وغیرہ کی وجہ سے اس ناپاکی والے پہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ بھی ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ فیضان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر اذان دینا کیسا ہے؟ مسجد کے اندر یعنی کہ عین مسجد میں، مسجد کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عین مسجد، عین مسجد سے مراد ہوتا ہے جیسے مسجد کا ہال ہے، مسجد کا برآمدہ ہے، مسجد کا صحن ہے، یہ سب عین مسجد عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو اذان دینا ہے یہ تو مکروہ ہے، خلاف سنت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے فناء مسجد، فناء مسجد ہوتا ہے جیسے جوتے اتارنے کی جگہ ہے، یا سائیڈ میں سٹور روم ہے، یا علیحدہ اذان دینے کا کمرہ بنایا ہوا ہے اور وہ اسی کے لیے ہے، تو یہ ساری جگہیں یہ فناء مسجد ہوتی ہیں، وہاں پر اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہیں پر اذان دی جاتی ہے۔ اور بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو صحن مسجد ہے وہ بھی عین مسجد نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ یہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی فیضان مدینہ میں جو صحن ہے یہ عین مسجد نہیں ہے، یہ فناء مسجد ہے، تو یہاں پر اگر اذان دیں گے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو عین مسجد میں خلاف سنت ہے، مکروہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے، اور فناء مسجد میں وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عرفان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ سلسلہ اللہ کی پہچان مزید کب آئے گا؟ اللہ کی پہچان سلسلہ ویسے تو خیر پرانا ہی چل رہا ہے، لیکن ابھی انشاءاللہ اس کی شاید اگلی مرتبہ نہیں، اس سے اگلی مرتبہ جو آئے گا وہ نیا سلسلہ آئے گا انشاءاللہ۔ عبد الغنی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہر رکعت میں قرات کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ضروری تو بہرحال ویسے ہی نہیں ہے، سنت ہے، جبکہ جو سنت ہے سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی، اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت ملائی جائے تو اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ کسی صورت کو شروع سے پڑھیں، جیسے قل هو اللہ شریف پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، یہ شروع سے پڑھتے ہیں، یا کوئی اور بڑی صورت ہے سورہ بقرہ شروع سے پڑھتے ہیں۔ اگر ابتدائے صورت سے شروع کریں تو پھر بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر درمیان سے پڑھیں، جیسے کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتا ہے اور آمین کے بعد وہ سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھتا ہے، یا وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اب بسم اللہ شریف یہاں پر نہیں پڑھی جائے گی۔ محمد عاتق رضا ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بغیر وضو کے موبائل پر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں پڑھنے میں تو مسئلہ نہیں ہوتا، بے وضو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، وہ موبائل پہ ہو یا خود قرآن ہی سامنے کھلا ہوا ہو، چھوا نہیں، دیکھ کے پڑھا، اس کو دیوار پہ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پڑھا، تو پڑھنے میں حرج نہیں ہوتا، حرج ہوتا ہے چھونے کے اندر۔ تو اب جو پیپر ہے یا دیوار پہ لکھا ہوا ہے اس کو جو چھونا ہے بے وضو، یہ ناجائز۔ اب جو موبائل میں قرآن پاک اپیئر ہوتا ہے اسکرین کے اوپر، یا آئی پیڈ ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، مانیٹر ہے، اس کو چھونا کیسا ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اسے بھی با وضو ہی چھوا جائے۔ لیکن ہمارے نزدیک یعنی دارالفتہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اسے چھونا، قرآن پاک کو چھونا نہیں ہے، لہٰذا اگر اسے چھو کے قرآن پڑھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی اسے چھوئے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے چھوئے۔ محمد حارث اتاری بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوہے کے دانت کے خوبصورت نالین پاک آج کل لوگ سینے پہ لگاتے ہیں، کئی لوگ امامی پہ لگاتے ہیں، تو یہ لوہے کے دھات والے نالین پاک لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ سبقت اللہ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھول جانا کیسا ہے؟ قرآن پاک بھولنے سے عام طور پہ جو مراد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ سورہ بقرہ یاد کرتا ہے یا
سورہ ملک یاد کرتا ہے یا حافظ قرآن ہوتا ہے جس نے پورا قرآن یاد کیا ہوتا ہے، تو اس کا قرآن پاک کا حفظ بھول جانا کیسا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو لکھا ہے اور وہی ہمارا بھی موقف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دینا یہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن دیا جائے اور پھر اس کو بھول جائے، یعنی قرآن پاک کو یاد کر کے بھلا دینا یہ جو ہے وہ گناہ ہے۔ وہاں پر جو فرمایا گیا نا اس سے بڑا میں نے گناہ نہیں دیکھا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو دکھائے گئے ان میں سے، ورنہ تو لازمی بات ہے کہ اس سے بڑے گناہ بھی موجود ہے، قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے اور بھی بہت سارے اس سے بڑے گناہ ہیں۔ عاطف شیخ اتاری بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے سے اجالے کی طرف کا سیزن 2 بھی آنا چاہیے سلسلے کا۔ یہ ویسے سیزنل سلسلہ تو ہے نہیں، یہ تو روٹین کا سلسلہ ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے، اس کو تھوڑے سے اور انداز میں کریں گے انشاءاللہ، کلپ وائز کریں گے اس کو، سلسلے کے اعتبار سے تو شاید نہیں ہوگا۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ سجدہ صحف کا طریقہ بتا دیں۔ سجدہ صحف کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب آدمی سے بھولے سے چھوٹ جائے اور واجب ہو نماز کا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ التحیات کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اگر اس کے بعد کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آگے درود پاک بھی پڑھیں، درود پاک پڑھیں، دعا پڑھیں جیسے پوری التحیات پڑھی جاتی۔ اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب دوبارہ التحیات سے شروع کریں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب پھر دوبارہ اینڈ تک پڑھیں اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ واصف رضائیں کہہ رہے ہیں کہ بٹ کھانا حرام ہے یا مکروہ؟ بٹ کہتے ہیں اوجڑی کے اندر کی سائیڈ کو، اوجڑی ہوتی ہے اوجڑی کی دوسری سائیڈ کو، اوجڑی ہوتی ہے جو تولیے کی طرح جس کے وہ ہوتے ہیں نا تھوڑے سے ذرا کھردرا سا جو اس کا حصہ ہوتا ہے، یہ اوجڑی کہلاتا ہے، اور جو دوسری طرف کا جو وائٹ حصہ ہوتا ہے اور پلین ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، یہ بٹ کہلاتا ہے۔ اوجڑی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے اور بٹ کھانا جائز ہے۔ احمد رضا اتاری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ سمندر میں سفر کی شرعی مسافت کتنی ہے؟ سمندر میں سفر کی شرعی مسافت وہی ہے کہ جو 3 دن کی مسافت بیان کی گئی ہے، بیسیکلی یہ ہے 3 دن کی مسافت، خواہ وہ بری ہے یا وہ جناب وہ بحری ہے، دونوں صورتوں میں یہی ہوتی، لیکن اب دونوں کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ بری کے اندر جو ہے وہ یہ 57.5 میل ہے، 92 کلومیٹر ہے، اور جو یہ ہے بحری کا ہے تو بحری کے جو مائلز بنتے ہیں اس کے مائلز کا جو شمار ہے وہ بھی کچھ اور انداز کے اندر کیا جاتا ہے، اور اس کے جو مائلز بنتے ہیں تو اس کا بھی جو نا وہ مقدار دوسری بدل، ناٹیکل مائلز غالباً اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ کچھ دوسری بنتی ہے، تو بہرحال یہ مجھے اس کا نام نہیں آ رہا، لیکن وہ اس کے اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورت جمعے کی نماز مسجد میں جا کر پڑھ سکتی ہے؟ عورت کے لیے مسجد میں جا کر جماعت میں شرکت کرنا منع ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے خواتین کو باقاعدہ منع کیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تائید فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی پیروی کرنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی عظیم مجتہدہ ہیں، اور خواتین کے شرعی مسائل کو جتنا یہ جانتی ہیں اتنا شاید ہی کوئی دوسرا جانے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روکنا اور حضرت عائشہ کا تصدیق کرنا یہ بخاری شریف میں ہے۔ اس وجہ سے احناف کا موقف یہ ہے کہ خواتین کا مسجد میں جا کے جماعت میں شرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے، لہذا جمعہ ہو یا عیدین ہو یا عام نمازیں ہوں، خواتین مسجد میں جا کے اس طرح نماز میں شرکت نہ کریں۔ جمعے کی نماز خواتین پر ہے؟ جمعے کی نماز خواتین پر ویسے بھی نہیں ہے، ان پر ویسے بھی فرض نہیں ہے، اور انہوں نے اس کی جگہ ظہری پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ ان پر اصالتاً بھی نہیں ہے، تو لہذا آرام سے ویسے ہی گھر میں پڑھیں۔ طیب رسول ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟
ٹخنوں سے نیچے شلوار، پاجامہ، پینٹ، تہبند اسے کرنا، یہ اگر تو تکبر کی وجہ سے ہو تو یہ ناجائز و گناہ ہے، یہ حرام ہے، اور ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے اس پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا کہ جو اپنے پائنچے ٹخنوں سے، اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا، جبکہ تکبر کی صورت ہو۔ اور اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، فیشن کی وجہ سے ہے، یا سستی کی وجہ سے ہے، یا عدم توجہی کی وجہ سے ہے، تو اس صورت میں یہ مکروہ تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہی فعل کا ارتکاب ہوگا۔ ریحان خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا مرد بلیچ اور فیشل وغیرہ کروا سکتا ہے؟ بلیچ کروانا جو ہے وہ تو چہرے کو جسٹ وہ کیا نام ہے اس کی میل کو چہری اس کی نکالنے کے لیے ہوتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو فیشل کروایا جاتا ہے وہ بھی اسی کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس میں چہرے میں مساموں کے اندر جو ڈاٹس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی صفائی کے لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ احمد رضا اتاری ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا نماز کے ہر مکروہ تحریمی سے نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے؟ نماز کے ہر مکروہ تحریمی سے نماز واجب الاعادہ ہونے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نماز میں جو واجب ترک ہو جائے یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہو جائے، اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہونا یا نماز کا مکروہ تحریمی ہونا، اس کی دو صورتیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو واجب ترک ہوا وہ نماز کے واجبات میں سے ہے، جیسے ایک آدمی قاعدہ اولیٰ بھول گیا، ظہر کے فرض پڑھ رہا ہے، قاعدہ اولیٰ بھول گیا، تو قاعدہ اولیٰ واجب تھا، تو اب یہ جو ہے یہ نماز اس کی مکروہ تحریمی ہوئی۔ سجدہ سہو بھول سے ہے تو سجدہ سہو کر لے، اور نہیں سجدہ سہو کیا یا قصدن کیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ واجب وہ تھا کہ جو نماز کا واجب نہیں تھا بلکہ خارجی واجب تھا۔ خارجی کیسے؟ جیسے قرآن پاک کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کی صورتوں کو ترتیب سے پڑھا جائے، یعنی جیسے سورہ فلق ہے اور اس کے بعد سورہ ناس ہے، تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سورہ فلق پڑھی جائے پھر سورہ ناس پڑھی جائے۔ اب اگر کوئی نماز میں اس کو الٹ دے، پہلے سورہ ناس پڑھے بعد میں سورہ فلق پڑھے، تو یہ اس نے واجب کو ترک کیا، لیکن یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے بلکہ واجبات تلاوت میں سے ہے، اس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ محمد یاسین بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعا کر دیں اولاد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ وہی جٹ بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بیوی سے 5 سے 10 سال دور رہنے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ بیوی سے 5 سال دور رہیں یا 85 سال دور رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ محمد عمران بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کی حد میں مدرسہ بنانا کیسا ہے؟ مسجد کی حد میں مدرسہ بنانے کی نوعیت کے اوپر اصل میں کلام ہوگا۔ ویسے جنرل سا پوچھیں گے تو جنرل جواب تو یہ مدرسہ نہیں بنا سکتے، لیکن کیسا مدرسہ بنایا، کس جگہ پہ بنایا، این مسجد میں تھا، فنائے مسجد میں تھا، پھر وہ مدرسہ جدا گانا باقاعدہ مدرسہ تھا کہ تغییر وقف کی صورت ہو، یا وہ ایسی صورت میں بنایا گیا کہ جیسے مسجدوں کے اندر بھی مدرسے لگے ہوتے ہیں صبح شام پڑھانے کے لیے، اس انداز کا تھا، تو جیسا مسئلہ ہوگا اس کی متعین صورت پر جواب دیا جائے گا۔ وسیم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس میں ایک دو باتوں کا خیال کرنے کی حاجت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تو ایسی پینٹ پہنی کہ جس سے جو بدن کے ابھار ہیں جیسے ہپس ہیں یہ بہت نمایاں ہوتے ہیں، تو ایسا لباس پہننا منع ہے، اور دوسرے بندے کا اس لباس کی طرف نظر کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ جیسے لوز پینٹ ہے کہ اس کے اندر ایسا پرابلم نہیں ہے کہ بدن کے ابھار نمایاں نظر آئیں، تو اسے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پینٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ جب سجدے میں جاتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں تو کمر کی طرف سے جو حصہ ہے نا وہ نیچے ہو جاتا ہے، اور وہ حصہ کہ جو باقاعدہ چھپانے کے شرعی حکم میں داخل ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے، کیونکہ ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے یہ چھپانے میں داخل ہے، اور یہ ناف کے نیچے کو بالکل گولائی میں آپ پیچھے لے جائیں تو یہ سارے کا سارا حصہ ہی چھپانے کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ حصہ ظاہر ہو رہا ہے تو اس حصے کا ظاہر ہونا جو ہے نا یہ کسی شرعی حکم میں آ سکتا ہے کہ یہ ستر عورت کی چوتھائی میں اگر داخل ہوا تو پھر تو نماز جو ہے نا وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہوا تو نماز گئی،
اگر اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت ہوگی، تو پھر پینٹ پہننے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے، پرفیوم کا استعمال جائز ہے۔ پرفیوم میں الکوہل ہوتی ہے، اور الکوہل کا جو خارجی استعمال ہے اس کے بارے میں ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ الکوہل کا جو ایسا خارجی استعمال ہے وہ پرفیوم کی صورت میں ہے یا وہ بہت ساری اشیاء پر استعمال کرنے کی صورت میں وہ جائز ہے۔ جیسے یہ ٹیبل ہے، یہ جو لکڑی کا کام ہے، فرنیچر وغیرہ، اس کی بھی جو پالش ہوتی ہے اس کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو انک ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی الکوہل ہوتا ہے، اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں جن میں اس طرح الکوہل ہوتا ہے، تو خارجی استعمال جو ہے وہ جائز ہے، تو پرفیوم بھی جائز ہے۔ واصف رضا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار بسم اللہ پڑھی اور 5-6 مرغیاں ذبح کر دیں، تو کیا یہ درست ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کر جو پہلی مرغی ہے وہ حلال ہے، اور اس کے بعد جو بقیہ ذبح کی ہیں وہ حلال نہیں ہوں گی، الا یہ کہ لمبی سی چھری ہو، مرغیاں لائن سے ہوں، بسم اللہ شریف پڑھ کے وہ چھری یوں پھیری تو ساری مرغیوں کی گردنوں پہ پھر گئی، یہ صورت جواز کی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا سوال کے اندر عام طور پہ مراد نہیں ہوتا۔ مراد یہی ہوتا ہے کہ جیسے ذبیحہ کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد پھر ذبح 5-6 کر دیں، تو یہ جو بعد میں ذبح کی ہیں بغیر تسمیہ کی، یہ ناجائز۔ وحید جٹ بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پردیسیوں کے لیے دعا فرما دیں، گھر سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی عطا فرمائے اور سکون اور راحت کی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ محمدی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی توسیع کی گئی اور جہاں نماز پڑھا کرتے تھے اب اس جگہ پہ ٹوائلٹ واش روم وغیرہ بنا دیے، تو یہ کرنا درست ہے؟ دیکھیں، پہلے مسجد پہ جس جگہ پہ نماز پڑھی جاتی تھی وہاں ٹوائلٹ بنا دیے، اس کی دو صورتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ تھی ہی فنائے مسجد، نماز وہاں ہو جاتی تھی، جیسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے اضافی جگہ پڑی ہوتی ہے، جمعے کی نماز میں نمازی زیادہ ہوگا تو وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ رکھی اس لیے تھی کہ اس کو جب بھی کبھی بنائیں گے تو اس پہ ٹوائلٹ، وضو خانہ یا کوئی اور چیز بنا دیں گے، تو بیسیکلی وہ فنائے مسجد تھی۔ اب اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں پر اگر ٹوائلٹ بنائے تو ٹھیک، لیکن اگر این مسجد تھی اور این مسجد کو نئی تعمیر میں این مسجد سے خارج کر کے وضو خانہ، جوتا اتارنے کی جگہ، یا اسے سٹور روم یا امام کی رہائش یا اس کو ٹوائلٹ بنا دیا، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ان سب کو ختم کر کے دوبارہ مسجد میں شامل کرنا فرض ہے، اور جس نے وہ پیسے اس پہ لگائے تھے وہ اپنی جیب سے مسجد کو تاوان دے گا۔ قمر الزمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ لفظ خدا اور اللہ کی کیا ایک ہی معنی ہے، مترادف ہیں؟ یہ مترادف تو نہیں ہیں، ہاں بولنے کے اندر اس سے مراد ذات خداوندی ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ہے کہ خدا کا لفظ بول کے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لفظ بول کے بھی اللہ کی ذات مراد لی جاتی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہرحال فرق ہے۔ لفظ اللہ کے بارے میں تو ویسے بھی ایک پوری ڈسکشن ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ مشتق ہے یا نہیں، یعنی مشتق سے مراد ہے کسی لفظ سے بنا ہے یا نہیں بنا، تو بہرحال جو بھی اس کی تعبیرات ہوں، اگر تو یہ مشتق نہیں ہے تو پھر تو لفظ خدا بالکل جدا فارسی کا ہے، لفظ اللہ عربی کا ہے، اور اگر یہ مشتق ہے تو پھر بھی اس کے جو معنی ہے لفظ خدا کے معنی وہ نہیں ہے۔ خدا کا معنی، لفظ خدا کا معنی ہوتا ہے جو خود بخود موجود ہے، یعنی جو عدم سے وجود میں نہیں آیا اور جسے دوسرے نے وجود نہیں بخشا، بلکہ وہ خود ہی موجود ہے، تو یہ واجب الوجود کے معنی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن لفظ اللہ جو ہے اس میں معبود کا معنی، اس میں انتہائی محبوب کا معنی، اور اس کے علاوہ کافی سارے معنی ہیں جو تفسیر بیضاوی کے اندر، یہ بسم اللہ شریف کی تفسیر کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ توقیر رضا بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اجتماعی شادی کرنا کیسا ہے، جواب عنایت فرماتے ہیں۔ اجتماعی شادی سے اب پتہ نہیں کیا مراد ہے۔ اجتماعی شادی ایک تو یہ ہے کہ 20 دولہا ہیں تو 20 دلہنیں ہیں، اور ہر ایک کی جدا جدا اپنے اپنے اعتبار سے شادی اپنی شرائط کے مطابق ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلامی معاشرے میں یا مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے ہٹ کر کچھ اور مراد ہو کہ معاذ اللہ میری 20 دولہا 20 دلہنیں سب برابر شد، تو یہ اس کے تو باطل مردود ہونے کے اندر شبہ ہی کوئی نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے ہیں تو اب کیا کریں؟ رکوع سے پلٹنا منع ہے، ناجائز ہے۔ دعائے قنوت بھول گئے، رکوع میں چلے گئے تو اب واجب ہے کہ رکوع میں ہی رہیں، اور واپس آنا گناہ ہے، لہذا رکوع کریں
اور اس کے بعد جو ہے وہ اتحیات میں سجدہ صاف کر لیں، تو سجدہ صاف سے نماز مکمل کر لیں۔ جنازے کے بعد دعا کے بارے میں بتائیے۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا بہت اچھی بات ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، جب، لہذا جنازے سے پہلے ہو، جنازے کے بعد ہو، جب بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کی اجابت فرمائے گا، اس کا جواب دے گا، اسے قبول فرمائے گا۔ تو لہذا اس میں جنازے سے پہلے بات کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارا 1 گھنٹہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، کافی سارے سوالات کے جوابات بھی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔